قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم و اسماعیل، میرے گھر کو صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ حکم کون فرما رہا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ اور کسے حکم فرما رہا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبر کو۔ اور کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو کتنے بڑی شان رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی آمد پر، جن کی مہمان نوازی اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ اپنے گھر کو صاف ستھرا کروا رہا ہے کہ اور وہ بھی پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اور اس بندے کی بھی کیا شان ہوگی کہ جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، تو انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کی مہمان نوازی کے لیے جگہ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ ایک ہمارا مہمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہمان کے لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، لیکن مہمانوں کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے گھر میں نہ آئے کیونکہ اس سے ہماری لگتی نہیں، اس کی عادات اچھی نہیں ہوتی، تو ہم چاہتے ہیں یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ ایک وہ مہمان ہوتا ہے کہ جو خود بخود آتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو آ گیا تو اس کی خدمت خاطر کر لیتے ہیں، جب تک ٹھہرتا ہے تو ٹھیک ہے، جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن تیسرے قسم کا وہ ہمارا محبوب ترین مہمان ہوتا ہے کہ جب آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں اب آ ہی گیا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس ٹھہرا رہے، ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 5 دن ٹھہرے، بس ہمارے پاس ٹھہرا رہے۔ جب وہ جانا چاہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھہر جا، کچھ گھڑیاں رک جا۔ یہ اکثر عورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب میاں بیوی کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں، جب واپسی پہ آپ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ پیچھے ہی مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا بھائی خاتون دوسری خاتون سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان ذرا ٹھہر جائیں، کافی عرصے سے ملے ہیں، آپ بیٹھے بھی نہیں، آپ کی خدمت بھی نہیں ہو سکی، کچھ دیر ہی نہیں لینے دیجئے، کچھ باتیں کر لینے دیجئے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا مسجد میں آنے کی، اور نماز کے لیے بھی نہیں آتے، اسلامی جماعت کے لیے بھی نہیں آتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ہماری طرح کے جو آ جاتے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آ گیا ہے، حاضری دے دی، اب یہ چلا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ آ گیا ہے تو پھر ٹھہرا رہے ادھر، پھر 1 دن نہیں 2 دن نہیں، فرمایا کہ 10 دن ٹھہرا رہے، رمضان کے آخری عشرے میں میرا مہمان بنا رہے۔ تو آپ کے ہاں اگر کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت خاطر کرتے ہیں، تو جو اللہ کا مہمان ہو تو اس کی کیا شان ہو۔ فرمایا وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم و اسماعیل کو أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ طاہر کرو ہمارے گھر کو یہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ مسجد نبوی کے اندر رکوع سجود کی فضیلت زیادہ ہے، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع سجدہ کرنا وہاں فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ فرمایا پہلی اس آیت کی ترتیب دیکھیں کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، یہاں وہاں پہ کعبۃ اللہ میں طواف کرنے والوں کی شان زیادہ ہے، انہیں نیکیاں زیادہ ہیں، اور پھر اعتکاف کرنے والوں کو اللہ نیکیاں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعتکاف ہے واجب، ایک اعتکاف ہے سنت، اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ آپ نے کوئی منت مانی تھی کہ میں اتنے دن کا یا فلاں وقت میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے وہ اعتکاف کرنا ہے، یہ آپ پہ واجب ہو گیا، چاہے رمضان کا کیا ہو یا غیر رمضان کا کیا ہو، چاہے 10 دن کا کیا ہو یا مہینے کا کیا ہو یا لمحوں کے لیے کیا ہو، وہ آپ پہ واجب ہے اس کی ادائیگی، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت ہے کہ جو سنت موقع الکفایہ، جیسے رمضان مبارک میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماہ رمضان شریف کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر ایک سال جب رمضان میں بدر کا معرکہ ہوا تو اس وجہ سے سرکار کا وہ رہ گیا تھا وہ عشرہ، تو اگلی سال انہوں نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا،
ایک اس مہینے کا اور گزشتہ سال کی جو قضا بھی آپ نے فرمائی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اعتکاف اس لیے کیا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ لیلۃ القدر کس رات کو۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہے، 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کی تلاش کے لیے تم معتکف ہو جاؤ، اعتکاف کرو۔ تو یہ جو سنت اعتکاف ہے ماہ رمضان مبارک کا، یہ آخری 10 دنوں کا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی آبادی اور بستی کے اندر سے اگر ایک یا چند احباب نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو گیا، تو اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سارے گناہگار ہوئے۔ اعتکاف کا معتکف کی شان یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اخلاص و محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے ادھر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ حج اور عمروں کا اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ پھر یہ فائدہ ہے کہ جو معتکف ہیں وہ معتکف اگر اعتکاف میں نہ ہوتے، باہر ہوتے تو ان سے جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، طرح طرح کے گناہ سرزد ہو جاتے، لیکن اب اعتکاف کی وجہ سے وہ چونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ان سے وہ گناہ سرزد نہیں ہو رہے، یہ بھی فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتے، باہر نکل کے نیکی کے کام کرتے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف میں نہ ہوتے تو باہر نکل کے کسی کی تیمارداری کرتے، کسی کی جنازے میں دفن میں شریک ہوتے، دیگر معاملات میں، تو اگر یہ شریک نہیں ہو سکے پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اعتکاف میں بیٹھے اس کا ثواب عطا فرماتا۔ تو معتکف کی بہت بڑی شان ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے زندگی میں کم از کم ایک بار اعتکاف تو کر ہی لینا چاہیے، یہ نیت کر لینی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ بھی مثال عرض کروں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو کوہالے کے پل پر بہت بڑا انعام ملے گا، یعنی 1 کروڑ روپیہ ملے گا، آپ جائیے تو آپ تو فوراً تیار ہو جائیں گے سارے کام چھوڑ کے، بھائی 1 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے تو کیوں نہ پیدل ہی چلا جاؤں۔ تو آپ کوشش کریں گے وہاں پہنچوں اور 1 کروڑ روپیہ حاصل کروں۔ تو اگر کوئی یہ کہے راستے میں وہاں پہ پاگل کتے ہیں، آپ اگر جائیں گے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اذیت پہنچائیں گے، تو آپ تو کہیں گے چھوڑو کروڑ روپے کو، پاگل کتا کہیں کاٹ نہ دے، اپنی جان تو بچانی ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی کہے میں نے پاگل کتے کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے ساتھ، آپ چلے جاؤ بے غم ہو کے، بے خوف ہو کے چلے جاؤ، پاگل کتا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی پاگل کتا بھی جکڑا ہوا ہے، راستے میں ہموار ہے، صاف ہے راستہ، تو چلے جا کے انعام حاصل کر لیتے۔ اللہ نے جو ہمیں انعام دینا ہے وہ لیلۃ الجائزہ آخری رات ہے۔ اللہ یہ فرما رہے آؤ اعتکاف میں بیٹھو، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماؤں گا، تمہارے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ آئے تم دھرنا مار کے میری بارگاہ میں بیٹھے ہو کہ میں یا اللہ میرا یہ مطالبہ پورا فرما، تو تیرے سارے مطالبے بھی پورا کروں گا، راستہ ہموار ہے۔ پاگل کتا جو تھا شیطان، وہ ہم نے رمضان میں قید کر دیا، وہ ہم نے جھکڑا ہوا ہے، وہ قید و بند میں ہے، اب تم آزاد ہو، راستہ بھی صاف ہے، آ جاؤ میری بارگاہ کے اندر اور انعام حاصل کر لو، اور وہ انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار ہے۔ تو حضرات مطلب بڑی شان ہے، جو کہ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی، کل بھی مسجد کے آداب اور اعتکاف کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سعادت دارین عطا فرمائے۔